ذرا لمحہ بھر سوچیں، اگر آپ کے اپنے گاؤں میں یہ خبر آئے کہ دو بھائی قبر کھود کر لاش کا گوشت کھا گئے، یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں کھودی ہوئی قبر میں اتر گئے اور جب باہر برآمد ہوئے تو ہاتھوں میں ایک لاش تھی۔ رات کا اندھیرا، چاروں طرف قبرستان کی خوفناک خاموشی اور بیچوں بیچ دو پراسرار سائے، کسی کو خبر بھی نہیں کہ وہ کس شیطانی عمل کے قریب۔ صبح ہوئی تو گاؤں کی فضا چیخوں اور لرزتے ہوئے قدموں سے گونج اٹھی۔ لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس نے انسان اور حیوان کے فرق کو مٹا دیا تھا۔ یہ دونوں تھے دریا خان کے آدم خور بھائی۔ یہ کہانی ہے پنجاب کے ضلع بھکر کے ایک چھوٹے سے قصبے دریا خان کی۔ دیکھنے میں یہ پرسکون اور روایتی زرعی بستی لگتی ہے، جہاں دریائے سندھ کے کنارے ہری بھری زمینیں اور لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انہی کھیتوں اور گلیوں میں ایسے دو بھائی رہتے تھے جن کا نام آج بھی خوف کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ دنیا انہیں آدم خور بھائی کے نام سے جانتی ہے۔ محمد عارف عرف اپل اور محمد فرمان عرف حامہ بظاہر ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے عام لوگ۔ ان کے خاندان کے پاس دریائے سندھ کے ساتھ اچھی خاصی زمین تھی، مگر یہ بھائی اپنی زندگی کسی اور طرح گزارنا چاہتے تھے۔ ان کے رویے اتنے عجیب اور خوفناک تھے کہ والدین اور بیوی بچے برسوں پہلے ہی انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یوں وہ دونوں بھائی ایک بوسیدہ گھر میں اپنی ذہنی مریضہ بہن کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ نہ کوئی کام، نہ کوئی روزگار، صرف پرانے اناج اور زمین کے تھوڑے بہت حصے پر زندگی چل رہی تھی۔ لیکن ان کی زندگی کے حالات جتنے خاموش دکھائی دیتے تھے، اندر سے اتنے ہی پراسرار اور خطرناک۔ وقت اپنے معمول کے مطابق گزر رہا تھا، سب اپنی زندگی میں مگن تھے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند دنوں بعد ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس بستی کے سکون کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ اسی علاقے کی 24 سالہ سائرہ پروین جو گلے کے کینسر میں مبتلا تھی، انتقال کر گئی۔ گاؤں والے سوگ میں تھے۔ رشتہ داروں نے نماز جنازہ پڑھ کر انہیں قبر کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن جب اگلی صبح سائرہ کے بھائی اعجاز حسین قبر پر پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سائرہ کی قبر کھدی ہوئی ہے اور لاش اندر سے ندارہ۔ پورے گاؤں پر ایک خوف کی لہر چھا گئی۔ تحقیقات شروع ہوئی، شک کی سوئی علاقے کے انہی دونوں بھائیوں کی طرف آئی۔ پولیس کی ٹیم انسپکٹر فخر بھٹی کی سربراہی میں ان کے بوسیدہ مکان پر پہنچی۔ چھاپا مارا گیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی ایک تیز ناقابل برداشت بدبو نے سب کو روک دیا۔ ایک کمرے میں ایک بڑا سا پتیلا رکھا تھا جس میں گوشت پکایا گیا تھا، ساتھ ہی خون آلود کلہاڑیاں اور چاقو رکھے گئے تھے جن پر چربی جمی ہوئی تھی۔ جب پولیس نے پلنگ کی چادر ہٹائی اور جو منظر سامنے آیا وہ بیان کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک بڑے تھیلے میں سائرہ پروین کی کٹی ہوئی برہنہ لاش موجود تھی۔ جیسے جیسے پولیس کی تفتیش آگے بڑھی، ویسے ویسے کہانی اور بھی خوفناک شکل اختیار کرتی گئی۔ ان بھائیوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایک جادوگر کے زیر اثر تھے، وہی جادوگر جو پہلے بھی ایک قبر سے لاش نکالتے ہوئے پکڑا گیا تھا لیکن ہاتھ نہیں آ سکا۔ محمد فرمان نے پولیس کے سامنے کہا کہ ہم نے پڑوسیوں پر جادو کرنے کے لیے قرآن کی کچھ آیات الٹی پڑھی اور اس جادو کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ رہیں اور انسان کا گوشت کھائیں۔ یہ اعتراف پورے علاقے پر قیامت بن کر گرا۔ خوف نے پورے علاقے کو ایسے ہلا دیا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی بہن جو ان کے ساتھ رہتی تھی وہ بھی اچانک لاپتہ ہو گئی۔ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی، کہنے لگے کہ شاید اس نے اپنی بہن کا بھی وہی حال کیا ہے جو سائرہ کا کیا تھا، لیکن اس کی بہن کو مردہ پایا گیا۔ اسے کس نے مارا یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو اور زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ دوسری طرف قانون نے بھی حرکت کی۔ عدالت نے ان آدم خور بھائیوں کو سزا تو سنائی، مگر صرف 2 سال کی، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں آدم خوری جیسا کوئی جرم درج ہی نہیں تھا۔ ان پر صرف قبر کی بے حرمتی کا الزام ثابت ہوا۔ اس وقت ان کی عمریں 35 سے 40 سال کے درمیان تھیں۔ انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، مگر مئی 2013 میں وہ رہا ہو گئے اور 1 سال بعد پھر اپریل 2014 میں گاؤں والے ایک بار پھر لرز گئے۔ ان کو خبر ملی کہ ان کے گھر سے پھر گوشت کی بو آ رہی ہے۔ جب اس مرتبہ پولیس نے چھاپا مارا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے اندر سے انسانی گوشت اور ایک بچے کا کٹا ہوا سر ملا۔ یہ وحشتناک انکشاف پورے ملک کی سرخیاں بن گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان دونوں کو جون 2014 میں 12 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی۔ یوں وہ دونوں بھائی میاں والی جیل میں منتقل کر دیے گئے۔ ان کا رویہ جیل میں بڑا پرسکون تھا۔
کسی کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ نفسیاتی لوگ ہیں یا ان کے طبی مسائل کے علاج چل رہے ہیں۔ جیل حکام نے کبھی اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ جون 2020 میں جب یہ دونوں بھائی اپنی سزا کاٹ کر جیل سے باہر آئے تو دریا خان میں ہلچل مچ گئی۔ کئی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس کو مجبوراً ان کی حفاظت کرنی پڑی۔ رہائی کے بعد ان کا ٹھکانہ راز بنا دیا گیا، لیکن سوال وہی کا وہی ہے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ پاگل پن یا جادو ٹونے پر اندھے یقین کا نتیجہ؟ آج تک کسی ماہر نفسیات نے ان کا معائنہ نہیں کیا۔ ان کے وکیل نے بس اتنا کہا کہ میرا کام سزا کم کرانا تھا، میں نے کروا دیا۔ مگر سچ یہ ہے کہ وہ دونوں پاگل نہیں، صرف بے وقوف ہیں۔ دریا خان کے یہ آدم خور بھائی آج بھی دنیا بھر میں خوف کی علامت ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی کہانی اس اندھی جہالت کی گواہی ہے جو انسان کو حیوان سے بھی زیادہ بھیانک بنا دیتی ہے۔